بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام 24 ایک تو ایپ ہم نے اس کے بارے میں پہلے بھی کئی مرتبہ تعارف کروا دیا، اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ یہ ہر ایک آدمی جو پڑھا لکھا نہیں ہے یا جس کو نماز جنازہ کلمے اور دعائیں وغیرہ یاد نہیں ہیں اس تک یہ ایپ پہنچے۔ دوسرا، یہ اسلام 24 کے لیے جو ہم شروع کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم یہ بتلائیں کہ انٹرنیٹ، خاص طور پر نیٹ کی بات کرنے لگا ہوں اس وقت، کہ میں چاہتا ہوں کہ اس موضوع پر بتلایا جائے کہ نیٹ کے آنے کی وجہ سے ہمارے لیے کیا مسائل پیدا ہوئے ہیں، اور ان کے ہوتے ہوئے جو ہے ہمیں کن چیزوں کی طرف جو ہے ہماری توجہ بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ تو آج سب سے پہلے جس چیز پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ہم روزانہ سے دیکھ رہے ہیں کہ جی فیس بک پر آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ جو علماء اٹھتے جا رہے ہیں اور یہ جو ہے ہر مسلک کے علماء جا رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ صرف میں اس وقت جب بات کر رہا ہوں تو کسی بھی خاص مسلک کے علماء کی بات نہیں کر رہا، بلکہ مطلقاً علماء کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن اب میں آتا ہوں دوسری بات کی طرف، جس کی طرف میں اس ویڈیو میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ علماء کے اٹھ جانے سے زیادہ مسئلہ اس بات کا ہے کہ جو ہم علماء کو دن بدن متنازع بنا رہے ہیں۔ ہم علماء کو جو ہے دن بدن وہ فیس بک کی پوسٹوں میں کھینچ رہے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ جو ہے جی ہم فلاں جماعت کے لیے کام کر رہے ہیں یا فلاں آدمی کے لیے کام کر رہے ہیں، اور دوسرا جو ہے دوسرے مسلک کے علماء کو خاص طور پر چونکہ آہستہ آہستہ اب ضد بڑھتی جا رہی ہے، آپس میں مسالک کا اختلاف، اور پتہ نہیں ہے شاید ممکن ہے کہ فیس بک پر آگے جا کر کوئی اصلاح ہو جائے تو ہو جائے، لیکن فی الحال تک ایسا نظر نہیں آتا کہ کوئی اصلاح ہو جائے گی، کوئی مسائل حل ہو جائیں گے یا کوئی۔ اگر آپ دیکھیں جو علماء چلے گئے کسی بھی مسلک کے تھے اور وہ ان کے بزرگ تھے، وہ چلے گئے، ان کا مسئلہ تو ہو گیا حل، ہم نے انہیں اچھا سمجھ لیا۔ اب بھی ہمیں پیروی کی ضرورت ہے، ہمیں اب بھی کسی کے پیچھے چلنا ہوگا، ہمیں اب بھی کسی کی بات ماننی ہوگی۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، ہو یہ رہا ہے کہ جو بھی عالم دین یا جو بھی آدمی جو ہے وہ اگر ویڈیو اس کی ہمیں کوئی مل گئی، خواہ وہ صحیح تھی یا نہیں، اب تو تحقیق کا بالکل بات ہی نہیں رہ گئی، یا اس کے خلاف پوسٹ تھی اور ہمارا دل یہ سمجھ رہا تھا کہ یار یہ مثلاً ہمیں جو ہے کسی نہ کسی کے خلاف مخالفت ذہناً پہلے سے پیدا ہوئی ہوتی ہے، پہلے سے ہم جو ہے کسی کے مخالف ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب کوئی لکھنے والا اس کے خلاف پوسٹ لکھ دیتا ہے تو ہم اسے فوراً شیئر کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ آگے سے آگے، اب آپ دیکھیں گے یہ تو ایک پوسٹ پتہ نہیں کتنے ہزاروں میں تو آرام سکون سے چلی جاتی ہوگی، آپ دیکھیں لاکھوں لوگوں کا ہم ذہن بدل رہے ہیں۔ اور اس ذہن بدلنے میں ہو کیا رہا ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ جو علماء جو بچ گئے تھے، جو کہ جن کی ہم پیروی مستقبل میں کر سکتے ہیں، ان کی ہم پیروی سے جا رہے ہیں، کیونکہ جس کے خلاف آپ نے ایک مرتبہ پوسٹ کر دی، جس کے خلاف آپ نے بات کر دی، تو آئندہ آپ اس کو عالم کیسے سمجھیں گے یا اس کی بات کیسے مانیں گے؟ اور اس کا نتیجہ یہ ہے، ابھی میں تو کل دیکھ کر بہت مجھے حیرانگی ہوئی جب میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس نے جو ہے وہ مولانا ہزاروی صاحب جو کل وفات پا گئے، ان کے خلاف اتنی عجیب پوسٹ اور اتنی غلط پوسٹ دیکھی تو میں حیران رہ گیا کہ یار یہ کچھ بھی ہو رہا ہے۔ اب کیا ہے نتیجہ، کیا ہوگا کہ اگر میں نے دوسری طرف فیس بک پر ہی دیکھا، یہ جو ایک فنکار جس کو میں نے تو ویسے پہلے کبھی نہیں سنا تھا، سشانت سنگھ کے نام، کہ وہ اگر گیا ہے اس دنیا سے تو اس کے خلاف چلو کم از کم کسی نے اس طرح کی پوسٹ نہیں کی ہوگی، یہ کہا ہوگا کہ بھئی اس کی تعریف نہیں کرنی چاہیے یا یہ وہ نہیں۔ لیکن آج ہم جس کی مخالفت، جن لوگوں کی مخالفت ڈٹ کر کرتے ہیں اور ان کے فوت ہونے کے بعد ہم جو ہے مٹھائیاں تک تقسیم کرنے کو پھرتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو دیندار ہیں۔ یعنی ہمارے نزدیک سب سے زیادہ برے اس وقت دیندار بن گئے ہیں، اور کن کے ہاں بنے ہیں؟
وہ اگر سیکولر لوگ ہیں تو ان کے خلاف تو وہ بنے ہی ہوں گے، بننے ہی تھے، لیکن اب وہ ہمارے نزدیک سب سے برے بن گئے ہیں، دینداروں کے لوگ ہی دینداروں کے خلاف سب سے زیادہ۔ پہلے پھر مسلک تھا کہ جی بریلویوں کا ہو گیا تو دیوبندیوں نے بات کر دی، دیوبندیوں کا ہو گیا تو بریلویوں نے بات کر دی، اہل حدیثوں کا ہو گیا تو ان کے یہاں بات ہو گئی، یہ ساروں کے ساتھ بات ہو رہی تھی۔ لیکن اب تو اس سے آگے بہت زیادہ مسئلہ بڑھ گیا ہے کہ اپنے اندر ہی اتنی لڑائیاں بن گئی ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کل کو پھر جب آپ کو مسئلہ پوچھنے کی ضرورت ہوگی تو آپ دیکھیں گے کس سے پوچھا جائے۔ جیسا کہ رجحان ہو رہا ہے وہ تو یہی ہو رہا ہے کہ اب ہر کوئی وہ جو ہے اٹھاتا ہے اپنا مسئلہ، وہ فیس بک والوں سے پوچھتا ہے، جیسے سب سے زیادہ معتبر لوگ یہاں بیٹھے ہوں، اور پھر وہ لوگ رائے دیتے ہیں جنہوں نے شاید تصویر بھی اپنی نہیں لگائی جاتی ہوتی۔ اس لیے گزارش ہے کہ خواہ وہ علماء اہل حدیث کے ہوں، وہ علماء بریلویوں کے ہوں، وہ علماء دیوبند کے ہوں، خدا را غور کیجئے اور علماء کی قدر کیجئے، اور ان کے بارے میں یہ شعر وغیرہ سے تھوڑا سے بچنے کی کوشش کیجئے، تاکہ جو ہے کچھ نہ کچھ لوگ ایسے رہ جائیں جن سے ہم کل کو دین سیکھ سکے۔ ورنہ دین کا مسئلہ لینے کے وقت ہماری غیرت بھی جاگتی ہے اور ہم کہتے ہیں ہم نے فلاں سے دین نہیں لینا، تو اگر سب کو ہم کیمروں کے سامنے لا کر دین ان سے نہیں لیں گے تو پھر دین کس سے لیا جائے گا؟ یہ لمحہ فکریہ ہے، اس پر آپ کو سوچنا چاہیے۔ بہت شکریہ، السلام۔